نظر آ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان کی سنی جا رہی ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں تو ہم امریکہ جو ہے اس کو ہم نے آگے رکھا ہوا ہے. یہ ہے ہمارا مسئلہ. اور یہ امریکہ کو, ہندوستان کو اور اسرائیل کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور جو ہماری آپس میں ایک جو اتفاق ہے اس میں دراڑیں پڑی ہیں, اس سے مسلمان دنیا جو ہے اس میں تقسیم اور تفریق کا معاملہ نظر اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ہی ایران کو دھمکی دی گئی, فوری طور پر روس کی طرف سے بیان آ گیا کہ یہ ضرورت امریکہ کو انہوں نے کہا یہ آپ نہ کریں. اور یہ ثابت کر چکے ہیں. شام کا معاملہ آپ کو یاد ہو, وہ کیری جو تھے اس وقت فارن سیکریٹری جو تھے, اس وقت ان کے اسی طرح جہاز جو تھے وہ لوڈ ہو چکے تھے. اور یہاں پہ بھی ایران کو اٹیک کرنے کی ٹرمپ جو ہیں وہ ایک طرح سے آرڈر دے چکے. اپنی فورس جو ہے ان کی تیار تھی یہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے, جس کے اندر ان کے وہ میزائل جو ڈیپوز ہیں اور ان کے ریڈارز جو ہیں وہ ٹارگٹس بھی ان کو ایلوکیٹ کر دیے گئے تھے. لاسٹ مومنٹ پہ اس کو وڈرا کیا گیا. تو یہ ہے اس وقت دنیا کا نقشہ. اس نے بیان دے دیا, اور روس کا بیان دینا مینس چین اس کے ساتھ ہے. یہ بات ہے جو اس خطے کا جو منظرنامہ ہے آج, وہ امریکہ اس کو کنٹرول اس طرح نہیں کر سکتا. دیکھنے کو وہ واحد سپر پاور ہے, مگر جو دو سپر پاور اس خطے کی تیار ہو چکی ہیں ان کا وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہے گا, نہ کر سکتا ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کا ساتھ دے اور چائنا کے خلاف کارروائیاں کرے. اور امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کاؤنٹر چائنا پالیسی میں وہ انڈیا کا اس لیے ساتھ دینا اس کو ہوتا ہے کہ پاکستان کو بھی وہ اسی لسٹ میں شامل کرتا ہے. اور جو آپ نے دیکھا کہ ایجپٹ میں ہوا, وہ جو مرسی ہیں پریزیڈنٹ, وہ بلکہ ان کو مارا گیا, ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تھی. بار بار وہ جن بیماریوں کا شکار تھے ان کی لک آفٹر نہیں کی گئی. یعنی ایک شخص جو کہ باقاعدہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی جمہوریت وہاں پہ کے تحت ہی وہ الیکٹ ہوا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ جو ہوگا ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں. اور پھر اس کو فوجی ایک جرنیل کے ذریعے اس کی حکومت کو گرا دیا گیا. پھر اس کے ساتھ جو ظلم ہوئے, تو یہ وہاں پہ وہ وہی کام ہوتا ہے جو ان کے مفاد میں ہے. وہ تو خود کہتے ہیں نا کہ انسان کا مفاد جو ہے وہ مستقل ہوتا ہے, جو دوست دشمن ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. تو یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ مرسی کو ہٹانا اس حد تک کہ وہ موت تک اس کو لے گئے. اور ایک فوجی جو تھا وہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے نا, جہاں چاہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں وہ جمہوریت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, مگر مفاد ان کا پورا ہونا چاہیے, جس کے تحت انہوں نے ایجپٹ کے ساتھ یہ کام کیا. تو یہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے ان چیزوں کو. ایک ایک کر کے انہوں نے جو کچھ ابھی تک کیا ہے ریجیم چینج کے نام پر, اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو خطرہ ہے جو کہ ان کا سب سے بڑا پٹھو ہے, تو وہاں پہ وہ ریجیم چینج کرتے ہیں. عراق میں ہوا, لیبیا میں ہوا, سیریا میں کوشش کی 6-7 سال, 5-6 لاکھ لوگ مار دیے. کھڑا ہو گیا, پورا ایک بلاک یہاں بن چکا ہے. اور اس لیے وہ قصور ان کا یہی تھا کہ اسرائیل کے خلاف ان کی پالیسیز تھیں, ان کو برداشت نہیں کیا جاتا. اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ ساری چیزیں مہیا کر رکھی ہیں جس کے تحت ایک بہت بڑی پاور آپ بن سکتے ہیں. مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ اندرونی کمزوریاں جو ہیں وہ بیرونی جارحیت کو دعوت دیتی ہیں. اندرونی طور پر آپ اگر کمزور ہیں تو آپ کی کوئی بات سنے گا نہیں. مفادات کی دنیا ہے. ہندوستان جو ہے وہ امریکہ اس طرف اس لیے اس کے قریب آ گیا ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. ان کو وہاں ان کے آبادی ہے, مارکیٹ ہے, اکانومی اس کی بہت اچھے طریقے سے, معاہدات کافی ہو گئے, معاہدات بہت سارے ہو, تو امریکہ کو اپنے مفاد نظر آتے ہیں. افغانستان کا مسئلہ ہے بیچ میں, پھر افغانستان کا معاملہ ہے, اس کو یہاں پہ اپنا ایک چاہیے اپنا پیچھے ریمننٹس میں چاہیے, جس کے تحت وہ چین پر نظر رکھ سکیں. افغانستان میں اپنا پریزنس جو اس کا اصل دیرپا مدعا ہے وہ یہی ہے, وہ کر سکے. تو ان ساری چیزوں کے تحت جو منظرنامہ ہے اس خطے کا, اس میں پاکستان کو ابھر کر اوپر آنا چاہیے. ان ساری چیزوں کا توڑ اسی کے اندر. تو پھر پاکستان کو اس میں کیا رول ہوگا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پر حملہ کرے گا, اور سیریا پر اسی لیے حملہ نہیں ہوا. وہ تو بالکل انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہاں ریجیم چینج نہیں, وار امپوز ہونا اور چیز ہوتی ہے, پر امریکہ وہ عراق والا حال تو نہیں ہوا ڈسٹرائے کرنے والا.
وار امپوز کر داعش کو لے آئے اور اس طرح کے معاملے کر دیے، پر اس کا بھی توڑ جو ہے وہ پیدا کر لیا گیا. تو ایک طرح سے سیریا کو نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر یہی وہ چیز ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی سے ایکشنز لینے چاہیے. ہمیں ابھی سے اس خطے کے اندر اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے تحت ایک فورس بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے ممالک ہیں، خاص کر وہی FATF میں ملیشیا نے بڑا رول ادا کیا ہے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو جو ہمارے نام پہ جو اتنے بڑے بڑے داغ لگ چکے ہیں ان کو دھوئیں گے تو پاکستان کے اندر وہ سارے عناصر موجود ہیں جس کے تحت ایک بہت بڑی قوت بن کر یہ پاکستان سامنے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کے مقابلے میں اگر یہ مسلمانوں کا ایک اور ملک اس لیول کا ہوگا تو وہ مگر وہی بات ہے کہ میں بہت بڑی باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی ہم بہت نیچے گر چکے ہیں. ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہم میں، جیسے میں نے کہا کہ وہ سارے عناصر ہیں، ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی ہے، ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے جس کے تحت پاکستان ایک بہت بڑا ملک بن سکتا ہے. تو پاکستان اور چین کا معاہدہ ہونا چاہیے، اور پھر روس اور یہ جو باقی مشرق وسطیٰ میں ایک بلاک بن رہا ہے ان سب ممالک کو شامل کرنا چاہیے، اور اس میں بہت سارے مسلمان ممالک شامل ہیں. مگر افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ بجائے اس طرف ہونے کے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم امریکہ جو ہے اس کو ہم نے آگے رکھا ہوا ہے اور ایران کے خلاف ہم ایکشنز لے رہے ہیں. یہ ہے ہمارا مسئلہ، اور یہ امریکہ کو، ہندوستان کو اور اسرائیل کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور جو ہماری آپس میں ایک جو اتفاق ہے اس میں دراڑیں پڑی ہیں، اس سے مسلمان دنیا جو ہے اس میں تقسیم اور تفریق کا معاملہ نظر آ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان کی سنی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا، عراق اور ایران کی جنگ 10 سال تک چلتی رہی، مسلمان سے لڑتے رہے، اور امریکہ لڑواتا رہا، آج بھی وہ لڑواتا ہے. اس نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے، وہ اپنے اسلحے کا بازار جو ہے وہ چلانا چاہتا ہے. جو ان کا نیشنل ڈیفنس کمپلیکس ہے وہ تو چلتا ہی اس کام پہ ہے کہ کس کی جنگ کس سے. کویت والا معاملہ دیکھ لیجئے، سعودی عرب کو انوالو کیا، افغانستان والا معاملہ دیکھ لیجیے، ابھی عراق، اور ابھی سیریا، مطلب سارے ایون یمن، سعودی عرب کو پھر اس کے پیچھے لگا دیا. پھر یہ جو آپ کی یہ جو کمبائنڈ فورس ایک تیار کی گئی ہے سعودی عرب جس کو لیڈ کر رہا ہے، اتحاد جو پیدا کیا گیا ہے، اسلامی اتحاد پیدا کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی یہ دہشت گردی کے خلاف ہے، اور جب وہ اس کو انوگریٹ کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو ایران کے خلاف ہے. لیڈ تو راحیل شریف سب کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، لیڈ ان کے ہاتھ میں، وہ کنٹرول تو نہیں ہو سکتا نا. اصل میں تو امریکہ ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور نہیں ہونا چاہیے نہیں، پر کہہ تو دیا نا کہ یہ جو اتحاد بنایا گیا ہے کہنے کو دہشت گردی کے خلاف ہے. تو پھر اس کا جو بننا چاہیے، ایجنڈا بننا چاہیے، جہاں جہاں مسلمان ممالک دہشت گردی کا شکار ہیں، ظاہر کریں نا کہ